بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان پر مصیبت یا بیماری آتی ہے تو اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں ایک اچھا خاصا معقول بینک آفیسر تھا۔ میری بیگم ایک NGO میں کام کرتی تھی۔ میرے بچے مجھے آئیڈیل مانتے تھے اور رشتہ دار مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ 2020 کے شروع میں وبا پھیلی تو میری بیوی مجھے سختی سے منع کرتی کہ میں اپنی ڈیوٹی پر احتیاط سے جاؤں۔ میں تھوڑی لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا۔ میں نے اپنی حفاظت نہیں کی اور بالآخر ایک دن مجھے چھینکیں آنا شروع ہو گئیں۔ میرے بیوی بچے تو مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں انہیں ابھی اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاؤں گا۔ میں انہیں دیکھتا تو وہ منہ پھیر لیتے، دوسرے کمرے میں چلے جاتے۔ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو بدقسمتی سے وہ بھی مثبت آیا۔ اب میرے بیوی بچوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ مجھے ایک مہلک بیماری لگ چکی ہے، سو انہوں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ آپ پرانے گھر میں چلے جائیں۔ 2020 کے شروع میں اس وبا کا خوف بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اپنوں سے بھی دور بھاگ رہے تھے۔ اب تو لوگوں کو اس بارے میں زیادہ ڈر خوف نہیں ہے، لیکن شروع میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ میرے بیوی بچوں نے بھی مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ بچے اسکول جاتے تھے، بیوی بھی NGO میں کام کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی وجہ سے ہم بھی بیمار ہو گئے تو سب گھر والوں کو مصیبت کی لپیٹ میں آنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ آپ پرانے گھر چلے جائیں، وہاں جا کر کچھ دن آرام کریں۔ ہم کھانا آپ کو وقت پر پہنچا دیں گے، آپ کو کسی قسم کی کمی نہیں لگنے دیں گے، لیکن اس گھر میں آپ کا رہنا ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔ میں اپنے بیوی بچوں کے اس رویے پر حیران تھا کہ جن کے لیے ساری زندگی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر میں کماتا رہا، آج میری بیماری ان کے لیے ایک خطرہ بن گئی ہے۔ میں دل برداشتہ ہو کر گھر سے چلا گیا۔ میری بیوی مجھے چھوڑنے آئی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تک نہیں۔ اس نے الگ سے ٹیکسی کروائی اور میرے ساتھ چھوڑنے مجھے پرانے گھر تک آئی۔ ہمارا یہ پرانا گھر ایک چھوٹے سے محلے میں واقع تھا۔ جب ہم لوگوں کی پروموشن ہوئی، روپے پیسے اچھے آنے لگے تھے تو ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ قدرت نے پھر وہیں لاپٹ کھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس گھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ میرے والد صاحب کا گھر تھا، جہاں سے لڑ جھگڑ کر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ میرے ابا کی وفات کے بعد یہ گھر بہت ویران لگتا۔ اب تو ان کی یادیں بھی دل میں کانٹا بن کر چبھتی تھیں۔ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ انسان دنیا میں بالکل تنہا آیا ہے اور تنہا ہی واپس چلا جائے گا۔ میری بیوی نے تو اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ گھر کے اندر آ کر میرے لیے بستر ہی بنا دے۔ تھکا ہارا میں خود اندر داخل ہوا، بستر پر سے چادریں ہٹائیں اور اپنے ابا جی کے کمرے میں بستر لگا دیا۔ مجھے موت بہت قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک دم بستر پر ڈھہ سا گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ میں نے صرف صبح ناشتہ کیا تھا، ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اپنے ساتھ جو سامان لایا تھا وہ پلیٹ میں ڈال کر کھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے جوتے اتارے اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے اپنے سینے پر کوئی دباؤ سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ سوچا کہ شاید گھبراہٹ اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ میں اٹھ کر باہر آیا، تھوڑا خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کی چیزیں ایک شاپر میں پڑی تھیں۔ میں نے انہیں نکال کر کچن میں رکھا اور خود پانی پی کر واپس بستر پر لیٹنے چلا گیا۔ مجھ میں واقعی ہمت نہیں تھی۔ آپ خود سوچیں، ایک اکیلے گھر میں آپ کا کیا کھانے پینے کا من کرے گا جبکہ آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے دور ہوں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ دنیا کتنی خود غرض ہو گئی ہے۔ بستر پر بیٹھے بیٹھے میری نظر کھڑکی سے باہر گئی۔ شام ہو رہی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا تھا جب مجھے ایک سایہ سا کھڑکی کے آگے سے گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں یہ دیکھ کر چونک گیا۔ لاکھ تھکا ہوا سہی مگر میں بزدل نہیں تھا۔
फौरन उठकर बाहर गया। देखा तो वहाँ कोई साया नहीं था, ना ही किसी आदमी का निशान था। अलबत्ता छत पर से किसी को झांकते पाया। ये देखकर मेरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। मैं वापस अंदर आया, देखा तो घर में मेरे दिफा के लिए कुछ भी नहीं था। मैं निहत्था ही सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर छत की तरफ चला गया। वहाँ जाकर देखा तो छत खाली था, कोई भी नहीं था। मुझे अपना आप नफसियाती और वहमी लगने लगा। फिर छत पर न जाने क्या देखा कि कुछ देर के लिए वॉक करने लगा। वॉक करते करते मुझे अपना आप बहुत हल्का महसूस हुआ। खाने की चीज़ें मैं किचन में रख आया था। अब मुझे भूख लग रही थी। मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो गया था। लेकिन ये क्या, सीढ़ियाँ उतरकर जब मैं किचन की तरफ गया तो खाने की खुशबू मुझे बाहर से ही महसूस हो रही थी। मैं हैरत से किचन के अंदर दाखिल हुआ। देखा तो अनवाहो इकसाम के खाने किचन की टेबल पर धरे पड़े हैं। मैंने हैरत से एक एक खाने को देखा। सब खाने ऐसे थे जैसे अभी अभी पकाए गए हों। मैंने किचन में सारी पतीले भी देखे। सब पतीले साफ थे, किसी में कोई खाने पीने की चीज़ मौजूद नहीं थी। फिर ये कहाँ से आ गए? मैंने सोचा कहीं किसी ने पड़ोस से तो नहीं लाकर रख दिए। ये सोचते ही मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा ताकि देख सकूं कि कोई पड़ोसी तो नहीं आया था। दरअसल मेरे अब्बा जान बहुत नेक शोहरत के मालिक थे। सभी लोग उनकी इज्जत करते। शायद उन्हीं की तवस्सुत से, उनके नेक अमाल को याद करके कोई मेरे लिए खाना लाया हो। लेकिन ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मरकज़ी दरवाज़ा लॉक था, क्योंकि मैं आते हुए दरवाज़ा बंद कराया था। साय के बाद किचन में खाने की मौजूदगी मुझे अजीब सा तासुर दे रही थी। मुझे लगा जैसे मैं इस घर में अकेला न हूँ, बल्कि मेरे साथ कोई और भी है जो मुझे देख रहा है। खाना खाने से पहले मैंने पूरे घर में घूम फिर कर देख लिया। इस सारे घर में कोई गैरमामूली बात नहीं थी। अलबत्ता घर में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था और बाहर से ताला लगा था। मुझे भूख बहुत लग रही थी। मैं जल्दी से किचन में आया, बैठकर पेट भर कर खाना खाया। उस वक्त मेरे पास ये सोचने का वक्त नहीं था कि यह खाना किसने ला कर रखा। खाना खाते ही जैसे मुझ में एक नई ताकत भर गई। मुझे लगने लगा जैसे मैंने कुछ जन्नत का खाना खा लिया हो। खुद को बहुत तरोताज़ा और हशाश बशाश महसूस करने लगा। अब मेरा जहन कुछ ठिकाने आया था। मैं अपने अब्बा की यादें ताज़ा करने वापस उनके कमरे में चला गया। शुक्र है कि बिजली का मीटर नहीं कटा था। मैंने लाइट ऑन की और स्टडी टेबल पर बैठ गया, जहाँ मेरे अब्बा अक्सर पढ़ाई किया करते थे। उनके पास पुराने ज़माने की काफ़ी कुतब थीं, जिनके इल्म से वो फैज़याब हुआ करते। मैंने किताबें खोलकर पढ़ना शुरू की तो मैं उनमें खो सा गया। मुझे जैसे क्वारंटाइन के दौरान एक नई मसरूफियत हाथ आ गई थी। मुझे लगने लगा कि मैं किसी नए जहां में आ गया हूँ। मसरूफ़ ज़िंदगी में पढ़ना तो भूल ही गया था। अब मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई। खाना खाकर बैठा था। उस वक्त तकरीबन रात के 8 बजे थे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज चुके थे। मुझे सख्त हैरत हुई। खांसी तो थी जो रुकती नहीं थी, और अब जबकि मैं किताब पढ़ रहा था मुझे एक बार भी खांसी नहीं आई थी। अब मुझे नींद आ रही थी। मैंने किचन में जाकर पानी पिया और वापस अपने कमरे में आने ही लगा था कि मुझे किचन में किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। मैं ठिठक कर रह गया। क्या इस घर में वाकई मेरे अलावा कोई मौजूद है? और मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये खाना कहाँ से आया। ये दिमाग में आते ही मैं वापस पीछे को पलटा। तभी मुझे किचन के दरवाजे की चौखट में एक औरत का दुपट्टा नजर आया। औरत का दुपट्टा देखकर मैं समझ गया कि शायद इस घर में अब्बा जान ने किसी बेसहारा बेवा औरत को पनाह दे रखी हो। वो इस घर से बाहर ना निकलती हो, ना ही किसी को इस बारे में मालूम हो। यही सोचकर मैं खामोश था, क्योंकि मैं जानता था मेरे अब्बा अक्सर ही ऐसी नेकियां करते रहते जिनके बारे में किसी को पता ना होता। मैं जान गया था कि यहाँ कोई औरत है और शायद अपनी मौजूदगी से मुझे खबरदार नहीं करना चाहती, लेकिन वो ये ज़रूर जान गई है कि उसके मोहसिन का बेटा इस घर में आ गया है। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। सोचने लगा कि अब्बा जान के इस अमल के बारे में कहीं से पता ज़रूर करूँगा, ताकि मैं किसी गलत फहमी में न रहूँ। ऐसा न हो कि औरत के रूप में यहाँ कोई डाकू बैठा हो। लेकिन फिर सोचने लगा कि चोर डाकू एक वीरान अकेले घर में रहकर क्या करेगा,
اور پھر مجھے کھانا کھلانے سے اسے کیا فائدہ؟ خیر، ان باتوں کا جواب مجھے کل ڈھونڈنا تھا۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں اپنے بستر میں سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے پاؤں پر ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں جاگنا چاہ رہا تھا، جاگ کر اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے دور پھینکنا چاہتا تھا، لیکن اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی میری آنکھ نہیں کھلی۔ مجھے اپنا آپ بہت بے بس محسوس ہونے لگا۔ بستر سے اٹھنے کی کوشش میں دوبارہ سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا جسم بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں بہت زور کا کاٹا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ گھر میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ ایک طرف تو مجھے یہاں پکا پکایا کھانا ملا تھا اور دوسری طرف میرے پاؤں پر دوسری بار کوئی چیز کاٹ چکی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ان دنوں میں اس گھر سے باہر تو نکل نہیں سکتا تھا۔ ہاں، صرف فون پر رابطہ کر کے لوگوں سے اپنے ابا کی معلومات لے سکتا تھا، جس سے مجھے معلوم ہو جاتا کہ یہ گھر انہوں نے کس کے نام کیا ہے، تاکہ میں اس بارے میں صحیح اندازہ لگا سکوں۔ صبح جب میں کچن میں آیا، مجھے وہاں وہ عورت نظر نہیں آئی، مگر میں نے یہ دیکھا کہ ناشتہ بنا بنایا کچن کی میز پر رکھا تھا۔ اب تو مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی ناشتہ ختم کیا۔ مجھے ناشتہ بہت لذیذ لگا۔ اس کے بعد میں نے 1-2 دوائیں کھائیں جو ڈاکٹر نے مجھے دی تھیں۔ پھر میں ابا جان کے کمرے میں آ گیا، ان کی ڈائری کھولی اور اس میں سے مختلف نمبرز ڈائل کرنے لگا۔ میں نے ابا کے وکیل سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اپنا گھر آپ ہی کے نام کر گئے ہیں۔ میں نے وکیل سے اس بیوہ عورت کا ذکر کیا تو کہنے لگا، میں آپ کے والد صاحب کی وفات سے 1 دن پہلے ان کے ساتھ ان کے اسی گھر میں موجود تھا۔ انہوں نے اپنی وصیت مجھے ہی لکھوائی تھی، کیونکہ آپ ان سے ناراض تھے، ان سے ملنا تک نہیں چاہتے تھے، تو پھر بھی انہوں نے اپنی محبت میں اپنا گھر آپ کے نام کروایا تھا۔ کسی بیوہ یا پھر عورت کو یہ گھر نہیں دیا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ گھر آپ ہی کا ہے۔ وکیل کے لہجے کی کڑواہٹ بتا رہی تھی کہ ابا مجھ سے سخت خفا تھے، لیکن انہوں نے یہ گھر پھر بھی میرے نام کیا تھا، تو اگر یہ گھر کسی اور عورت کے نام نہیں تو پھر وہ کون ہے جو اس گھر میں موجود ہے اور صبح شام میرے لیے کھانا بناتی ہے؟ یہ سوچ کر میرے دماغ میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر سے بھاگ جاؤں یا یہیں پر رہ کر اپنے انجام کا انتظار کروں۔ اگر میں یہاں سے جاتا، میرے بیوی بچے مجھ سے نفرت کرتے، مجھے قبول نہ کرتے، اور اگر یہاں رہتا تو رات کو نیند میں ہونے والی اس واردات کا کسے بتاتا اور کیا علاج کرتا، کیونکہ نیند میں مجھے بہت خوف محسوس ہوتا۔ روزانہ کوئی رات کو مجھے آ کر تنگ کرتا۔ آج میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت عرصے بعد رجوع کیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، اے میرے مالک، مجھے بتا اس گھر میں آخر ایسی کون سی ہستی ہے جو میری مدد کرنا چاہتی ہے، اور کون ہے جو میرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ میں کہاں جاؤں میرے مالک، مجھے تو ہی راستہ دکھا۔ یہ دعا کرنے کے بعد مجھے اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ میں جائے نماز سے اٹھتا، مجھے ایک انتہائی خوفناک شبح اپنے پیچھے نظر آئی۔ میرا تو دل جیسے کانپ سا گیا۔ مارے خوف کے میں پیچھے بھی نہیں مڑ رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی کریہ صورت تھی جو عین میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اگر ایک لمحے کو بھی میں نے پیچھے دیکھا تو میری روح مارے خوف کے فنا ہو جائے گی۔ میں نے اپنی دعا لمبی کر دی۔ میں اللہ تعالیٰ سے مزید دعائیں مانگنے لگا۔ میرا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کہیں یہ موت کا فرشتہ تو نہیں؟ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ میں تو ویسے بھی بیمار ہوں، شاید کہ آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر ایک نادیدہ وجود کو اپنی پشت میں کھڑا دیکھ کر میں یوں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور جتنی اونچی آواز پیدا کر سکتا تھا آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں جیسے آندھی کا طوفان آ گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سا شور پیدا ہوا، جیسے کئی جانور ایک ساتھ بھاگ رہے ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ میرے کانوں میں خوفناک آوازیں پڑنے لگیں، جیسے کوئی درد سے چلا رہا ہو، چیخ رہا ہو، مگر نہ ہی میں جائے نماز سے اٹھا
और ना ही मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द बंद किया। काफ़ी देर ये अमल जारी रहा और फिर बाहर दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर की दस्तक होने लगी। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द नहीं छोड़ा। लगता था जैसे ये विर्द छोड़ूंगा तो अभी मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। तभी एक सुरीली नस्वानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, घबराओ नहीं, अपनी दाईं तरफ रखा पानी का गिलास उठाओ, इसमें जो भी पड़ा है वो फूंक दो और पानी के गिलास को पीछे खड़े इस मनहूस देव पर उंडेल दो। ये बात मेरे कानों में पड़ते ही मुझे अपने पीछे एक और शोर बर्पा होता महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपना दिल मजबूत किया। आंखें खोलकर दाईं तरफ देखा तो वाकई वहाँ पानी का एक गिलास पड़ा था। मैंने जो कुछ उस वक्त में पढ़ा था उस पानी के गिलास पर फूंक दिया और पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही मुझे लगा जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला किया हो। इंतहाई खौफनाक क्रिया सूरत वाला एक आदमी मेरे पीछे खड़ा खुद को छुरियों से पीट रहा था। उसके चेहरे पर जैसे आग लगी थी, आंखों से खून बह रहा था, उसके नाखून तांबे के थे, उसकी आंखें लाल अंगारे उगल रही थीं। मैंने फौरन आंखें बंद करके पानी का गिलास उस क्रिया सूरत पर डाल दिया। मेरे ऐसा करने की देर थी कि एक दिलदोज़ चीख फलक तक बुलंद हुई और वो भारी भरकम वजूद जलने सड़ने लगा। आग के शोले उसके वजूद से बुलंद होने लगे। मैं काफ़ी देर खड़ा ये मंजर देखता रहा। उस शख्स की चीखें ख़त्म होने में तकरीबन आधा घंटा लगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। काफ़ी देर ये अमल जारी रहा। फिर एक राख सी उठी और गायब हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और खिड़की से बाहर देखा। अब घर का माहौल कतरे कम दहशतनाक लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी जहन्नुम से बाहर आ गया हूँ। मैं फौरन कमरे से बाहर भागा। पूरे घर में एक सौंधी सी खुशबू फैली हुई थी। किचन से भी खाने की खुशबू हमेशा की तरह आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो एक खूबसूरत औरत मेरे घर में खड़ी खाना बना रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कौन हो तुम? मैंने डरते डरते उससे पूछा। मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम इस घर की मालकिन हो? लेकिन ये घर तो मेरे वालिद का है। हाँ, ये घर तुम्हारे वालिद का है, वो मेरी बात दोहराते हुए बोली। लेकिन मैंने तुम्हारे वालिद की बहुत खिदमत की है, वो खुश होकर ये घर मुझे दे गए थे। लेकिन मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, ये घर तुम्हारा भी है। अगर मैं भी इसमें रहूंगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वो औरत मुस्कुराकर बोली, क्या मतलब? मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। गोया मैं जानबूझकर उस औरत को ये बताना चाहता था कि मैं इस मकान का मालिक हूँ, मगर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझसे कहने लगी, मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, मुझे वो औरत उस कमरे से गायब होती दिखाई दी। वहाँ पर कोई न था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद से बातें कर रहा था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे वो औरत 2-3 दिन से दिखाई दे रही थी। अब तो मेरे पसीने छूट गए। यकीनन ये कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि कोई जिनजाती थी जो इस घर में काबिज हो गई थी और अब इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया, उसे सारी हकीकत से आगाह किया। वो कहने लगी, तन्हाई में रहने के बाद इंसान के जहन में ऐसे ख्यालात अमूमन आ जाते हैं। अब तुम ठीक हो गए हो, घर वापस आ जाओगे तो बिल्कुल पहले की तरह महसूस करोगे। अपने जहन पर बोझ मत डालो। मेरी बीवी ने जो बात की थी, मुझे उसके बाद अपना आप वाकई वहमी लगने लगा, क्योंकि इस मकान में बज़ाहिर कुछ भी नहीं था। अब वैसे भी घर का खाना खाने के बाद मेरी बीमारी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार था कि अस्पताल में गए बगैर ही मेरी बीमारी का इलाज घर बैठे हो गया। और फिर एक दिन आया कि जब मेरा टेस्ट नेगेटिव आया तो मैंने घर जाने की ठान ली। यहाँ पर मेरा मुख्तसर सा सामान था और कुछ यादें जिन्हें मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता था। आज रात को मेरा इस घर में आखिरी दिन था। मैं अब्बा जी के कमरे में आया, अपनी चीज़ें समेटने लगा कि मुझे कमरे में किसी के सिमटने की आवाज़ आई। मैंने नज़र उठाकर देखा तो कोने में वही औरत बैठी थी। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मैं पीछे हट गया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं उसे देखकर खौफज़दा हो गया। कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? मैंने खौफज़दा अंदाज में पूछा। मैं तो कुछ नहीं चाहती, बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि इस घर से अब बुराई ख़त्म हो चुकी है।
اب تم یہاں جب بھی آؤ گے تمہارا صرف اور صرف استقبال ہی کیا جائے گا۔ تمہارے والد صاحب نے میرے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں، میں نے بڑھاپے میں ان کی بیٹی بن کر خدمت کی تھی۔ وہ بھی مجھے ہمیشہ اس بات کے لیے دعا دیتے کہ میں نے ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بن کر انہیں دربدر ہونے سے بچا لیا۔ تمہارے والد بہت نیک تھے، میرا قبیلہ مجھے قبیلہ در کر چکا تھا، سو اب میں اپنے قبیلے سے دور اس ویران گھر میں رہ رہی تھی۔ اس گھر میں تمہارے بابا جان نے ایسے حصار کیے تھے جس کے بعد میرے قبیلے کا کوئی خبیث جن مجھ تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ آج برسوں بعد جب تم آئے، تم نے اس گھر کے دروازے کو کھولا، وہ حصار ٹوٹ گیا کیونکہ تم ناپاک تھے، تم نے وضو نہیں کیا تھا۔ تب ایک خبیث روح اس گھر میں چلی آئی تھی جس کی وجہ سے تمہیں بھی تکلیف ہوئی اور اس نے مجھے بھی بہت ایذا پہنچائی، مگر چونکہ تم بابا جی کے بیٹے تھے، تم نے وہ دم پڑھ کر جب اس پر پھونکا تو وہ اپنی موت خود ہی مر گیا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے بھی میری مدد کی، میری بات پر یقین کیا، لیکن اب تم اس گھر میں مت آنا۔ تمہارے جانے کے بعد میں دوبارہ حصار باندھوں گی جس کے بعد میں محفوظ ہو جاؤں گی۔ اگر دوبارہ تم اس گھر میں آئے تو میں شاید زندہ نہ رہ پاؤں۔ خدا کے لیے تم یہ گھر مت بیچنا، تم جتنے روپے چاہو گے تمہیں مل جائیں گے۔ اس عورت نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا، لیکن میں یہ گھر بیچنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس سے وعدہ کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ آنے کے بعد میں نے ایک مفتی صاحب سے مشورہ کیا تو کہنے لگے، بیٹے تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، تمہاری روحانی طاقت ابھی بہت کمزور ہے، تم انتظار کرو، اس معاملے کو بہتر ہونے دو، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اس گھر کا کیا کرنا ہے۔ مفتی صاحب نے مجھے تسلی دی تھی۔ میں ٹھیک ہو کر گھر آ گیا، میرے بیوی بچوں نے میرا استقبال کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ کام پر جانے لگا، میری پروموشن ہو گئی، مجھے بہت سارے اور بھی بونسز ملے، جس سے میں نے نیا کاروبار شروع کیا جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ یوں میں شہر کا امیر بزنس مین بن گیا، لیکن میں نے آج تک اس مکان کو نہیں بیچا۔ میرے گھر والے، میرے رشتہ دار اور کچھ کلیگز کہتے ہیں کہ میں اپنا پرانا گھر بیچ دوں کیونکہ اب اس کی مالیت کروڑوں میں ہے، لیکن میں ہی جانتا ہوں کہ میں وہ مکان کیوں نہیں بیچنا چاہتا، اس لیے کہ جب تک میں وہ مکان نہیں بیچوں گا تب تک میں محفوظ رہوں گا، بلکہ مجھے فائدہ ملتا رہے گا۔ اگر وہ مکان میں نے بیچ دیا تو شاید میری یہ عمارات بھی نہ رہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔